السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذو الحج کے پہلے 10 دن اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین دن ہے۔ رب ذوالجلال نے سورہ الفجر سورت نمبر 89 کی ابتدا میں ان ایام کے بارے میں اللہ نے وضاحت سے بیان فرمایا اور ان کی فضیلت اہمیت اس طرح بیان کی کہ قسمی الفاظ کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 دنوں کی راتیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت اور مقبولیت والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، اپنا مال اور جان لے کر اور پھر واپس نہ لوٹا، یعنی وہ مجاہد جو اپنی جان اور مال لوٹا دیتا ہے، اس کے علاوہ ہر شخص کا عمل ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے درجہ میں کم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اور قرآن میں جو اس کا تذکرہ ہے، ان دنوں میں سب سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنی، حمد کرنی ہے، اللہ کی تحلیل کرنی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے، اللہ اکبر، تسبیح، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف، الحمدللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی یہ عمل کیا کرتے۔ قرآن کریم میں سورہ حج میں اللہ نے ایام معلومات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے مراد یہ جو گنتی کے دن ہیں، 1 سے لے کر 10 ذی الحج تک، اور سورہ بقرہ کے اندر ایام معدودات کا ذکر ہے جو ایام تشریق ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایام تشریق ہیں یہ کھانے پینے کے، ملنے ملانے کے دن ہیں، اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے، ایک مومن مسلمان کے لیے، کہ 1 ذو الحج سے لے کے ایام تشریق تک اللہ کا ذکر کرے، تکبیرات پڑھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو وہ اونچی اونچی آوازوں میں تکبیرات پڑھ کے بازاروں میں نکل جایا کرتے اور اونچی آوازوں سے تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور ان ذوالحجہ کے دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، دعائیں کرے، استغفار کرے، صدقہ و خیرات کرے، نیکی صلہ رحمی کے کام کرے۔ جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنے وسائل دیے ہیں، اس توفیق کے روشنی میں اس توفیق کو اللہ کی طرف سے غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔